تو جناب وہ بجٹ ہی کیا جس میں آمدن اور خرچ کا توازن تو ہو پر کوئی حکمت عملی نہ ہو۔ کئی دہائیوں سے پاکستان کا ہر بجٹ جو ہے معمول کا بجٹ ہوتا ہے، وہ کوئی نئی سوچ اور سمت دینے سے قاصر نظر آتا ہے۔ لیکن اس بار وزیر خزانہ محمد اورنگزیب صاحب جو ہیں وہ بے باک اقدامات اٹھانے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ ان کی طرف سے اشارہ ہے کہ جی معیشت کا ڈی این اے جو ہے وہ بدل کر اسے کوئی نئی جہت عطا کریں گے، مگر اورنگزیب صاحب حقیقت تو یہ ہے کہ ریاستی پشتبانی کے باوجود حکومت انتہائی ضروری ٹیکس کا جو دائرہ ہے اس تک کو بڑھانے میں ناکام رہی ہے۔ 20% تقریباً ہوتا ہے عالمی معیار کے، عالمی سطح ہوتی ہے ٹیکس کلیکشن کی، پاکستان میں وہ آج بھی 9.5، 10، 11.5% سے کبھی اوپر نہیں گئی ہے۔ تو ایک بڑا سوال ہے، اچھا زمیندار تو دور آپ کہتے ہیں کہ جی حکومت جو ہے دکاندار تک سے ٹیکس لینے میں ناکام ہے۔ پاکستان کی معیشت کا دار و مدار جو ہے بڑی حد تک جو ہے درآمدی ڈیوٹی یا فرسودہ قسم کے ود ہولڈنگ ٹیکس یا دیگر اوپریسو ٹیکسیشن پر ہوتا ہے، جو کہ نہ صرف عام پاکستانیوں پر بوجھ ہے بلکہ ملک کو آگے بڑھنے کا راستہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی اس کی وجہ سے نہیں مل رہا ہے، اس کی معاشی ترقی نہیں ہو رہی ہے۔ دوسری جانب ایک بار پھر جو ہے درآمدات میں مزید نرمی کی باتیں ہو رہی ہیں، تو کیا جو ہے ہم سمجھیں کہ کھپت کی بنیاد پر معاشی ترقی لانے کا ارادہ ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ ویسے جدید دنیا میں 3 بجٹ ایسے ہیں جن کو انقلابی سمجھا گیا ہے۔ وہ جدید دنیا سے مراد یہ کہ 20ویں صدی میں جو آئے، امریکہ کا 1933 کا بجٹ جو کہ صدر روزویلٹ صاحب کے دور میں آیا تھا، جس نے ملک کو جو ہے امریکہ کو گریٹ ڈپریشن سے نکال کر سوشل سیفٹی نیٹس جو تھے اس کو قائم کیے تھے۔ پھر مثال دی جاتی ہے جی برطانیہ کے 1945 کے بجٹ کی کہ جس نے جنگ عظیم دوئم کے بعد جو ہے ملک کی تعمیر نو کی۔ پھر وہ جو ہے منموہن سنگھ صاحب کا جو 1991 کا بجٹ ہے وہ بھی اسی فہرست میں آتا ہے کہ جس نے دیوالیہ ہوتے بھارت میں نجکاری اور عالمگیریت کے ذریعے آزاد معیشت کی بنیاد رکھی۔ تو کیا اس بار عوام کسی ایسے ہی تبدیلی کے بجٹ کی امید رکھیں یا پھر ہمارا نیا بجٹ جو ہے پرانے بجٹ جیسا ہوگا؟